صلی علی نبینا صلی علی محمد کہ انا للہ کے پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں یہ نصیحت ہے کہ جب کسی جان کا یا مال کا نقصان ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ بالعموم لوگ اس کا پیغام سمجھتے نہیں ہیں، اور بالعموم رجحان یہ ہوتا ہے کہ انا للہ اس چیز پر پڑھا جا رہا ہے جو چیز ہاتھ سے ضائع ہو گئی یا نکل گئی، حالانکہ یہ انا للہ اپنے اوپر پڑھا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہ للہ ہے وہ انہ الیہ راجعون، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکلی ہے وہ اللہ کی تھی، وہ اللہ کی طرف لوٹنی ہی تھی، پھر کیا غم ہے۔ فرماتا ہے یہ پڑھا کرو انا للہ ہے وہ انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور لازماً اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ بس ہر موت انسان کو ایک زندگی کا پیغام دے رہی ہوتی ہے، نقصان کا پیغام نہیں دے رہی ہوتی۔ اگر آپ انا للہ کے پیغام کو سمجھ جائیں تو دراصل یہ انا للہ مرنے والے پر نہیں بلکہ زندہ رہنے والے پر پڑھا جا رہا ہے، وہ خود اپنے اوپر پڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تو چلا گیا جس نے جانا تھا، اس نے تو خدا کی تقدیر کے سامنے سر خم کر دیا، لیکن میں نے بھی جانا ہے۔ اس کی تیاری کے وقت ختم ہو چکے ہیں، اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن میرے لیے ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ بس وہ انجام جس کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے غیر کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، انا للہ آپ کو یہ متوجہ کرتا ہے کہ یہ تمہارا بھی انجام ہوگا۔ ایک دن تم بھی اسی طرح جان دے رہے ہوگے یا دے چکے ہوگے، اور لوگ انا للہ پڑھ رہے ہوں گے، اور ان بیچاروں کو بھی غفلت کی حالت میں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ انا للہ تو اس پر نہیں بلکہ ہمیں اپنے اوپر پڑھنا چاہیے۔ بس انا للہ کا پیغام یہ ہے کہ اے خدا، ہم سمجھ گئے، ہم نے اس حقیقت کو پا لیا کہ ہم تیرے ہی ہیں، تجھ ہی سے وجود میں آئے۔ للہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تیرے ہیں، یہ ہے کہ تجھ سے ہی پیدا ہوئے، تیری ہی ذات حقیقی اور دائمی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ وجود میں آتا ہے وہ تجھ سے وجود میں آتا ہے، اور جو خالق ہے وہی مالک بھی ہوا کرتا ہے۔ بس انا للہ میں یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ اے خدا، ہم تیرے ہیں اس لیے کہ تیرے سے وجود میں آئے، تو نے ہی ہمیں عدم سے وجود کی خلق بخشی، اور ہمارا تجھ سے جدائی کا سفر ایک دن ختم ہو جائے گا، اور پھر لوٹ کر ہم تیری طرف واپس آئیں۔ اس عرصے میں جو تجھ سے الگ رہ کر ہماری زندگی کا عرصہ گزرا، ہم نے جو کچھ کیا اس کا جواب ہم نے تجھے دینا ہے، اور کس کیفیت میں یہ جدائی کا عرصہ گزرا، اس کیفیت کی طرف انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کو متوجہ کر رہا ہے اور آپ کو خبردار کر رہا ہے۔ کیا خدا کے ہوتے ہوئے اور خدا کا رہتے ہوئے آپ نے خدا سے علیحدگی کا یہ سفر، یہ وقت گزارا، یا غیروں کا بن کر یہ وقت گزارتے رہے؟ اگر اس عرصے میں غیر کے ہو گئے تو پھر کس منہ سے خدا کی طرف واپس جائیں گے؟ یہ پیغام ہے جس کو ہر انا للہ پڑھنے والے کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اپنے اندر کچھ پاک تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ شعور بیدار ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جس کے مرضی ہو چکے ہوں، حقیقت میں ہم خدا کے ہیں، وہی مالک ہے۔ نہ ہم اپنی بیوی کے، نہ اپنی بہن کے، نہ ماں کے، نہ باپ کے، نہ بچوں کے، جس کے ہیں اسی کی طرف جائیں گے، اور جب وہ بلائے گا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ نہ کر سکیں۔ تو ہم جب دوسروں کے بنتے ہیں تو کیا دوسروں کے بنتے ہوئے خدا کو چھوڑ تو نہیں دیتے؟ کیا خدا سے تعلق قطع کر کے تو نہیں غیروں کے بن رہے؟ اگر ایسی حالت میں غیروں کے بن رہے ہیں
تو جب آپ خدا کی طرف جائیں گے تو غیر بن کر جائیں گے، غیر ہو کر جائیں گے، اور اس صورت میں آپ خدا کے سامنے جواب دہ بھی ہوں گے اور فی الحقیقت محاورے کے مطابق اسے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ بس ہر موت سے ایک زندگی کا پیغام ملتا ہے، اور ہر موت سے ہمیں زندگی کا پیغام حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ایک مرنے والا اپنے پیار کرنے والوں کو زندہ کر جائے تو کتنی مبارک موت ہے۔ اگر ان کے اندر ایک زندگی کا شعور بیدار کر جائے اور ان کو یاد دلا جائے کہ تم نے وہیں آنا ہے جہاں میں جا رہا ہوں، لیکن تیاری کر کے آنا، اگر مجھ سے غفلت کی حالت میں کچھ دن بسر ہو گئے تو میرے لیے بخشش کی دعا مانگنا، لیکن خود باہوش اس بات کو خوب طرح ذہن نشین کر کے رہنا کہ میں نے بھی آپ کو خدا کی طرف لوٹنا ہے اور اس کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ جو انا للہ کا پیغام ہے یہ بہت ہی زندگی بخش ہے، اور موت سے زندگی حاصل کرنے کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بکثرت اور بار بار نصیحت فرمائی ہے۔ آپ کے ملفوظات میں بھی اور کتب میں بھی، عام تحریرات میں بھی یہ بات کثرت سے ملتی ہے کہ موت سے سبق سیکھو اور ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھو کہ تم نے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نظم، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو خدا کے سامنے، فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، یہی مفہوم پیش کر رہی ہے، یہی توجہ دلا رہی ہے کہ اپنے مرنے کی تیاری رکھو۔ نوجوان بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لمبی زندگی بڑی ہوئی ہے، بڑا وقت ہے، کچھ دیر دنیا کے عیش کر لیں، بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن موت کی تو خبر ہی کوئی نہیں، اس کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہے خدا جس کو چاہے بلا لے۔ اس لیے انا للہ کے پیغام سمجھنے کے ساتھ اس دعا کی طرف بھی انسان کی توجہ ہوتی ہے، ربنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے اللہ ہم غفلت کی حالت میں بہت سا وقت گزار چکے، اور بھی ایسی حالتیں ہم پر آ سکتی ہیں جبکہ ہم تیرے ہوتے ہوئے غیر کے ہو جائیں، لیکن ہماری یہ التجا ہے کہ ہمیں بلانا نہ جب تک ہم تیرے نہ ہو چکے ہوں۔ توفنا مع الابرار کا یہی مطلب ہے کہ ابرار کے ساتھ شمار کرنا، اور ابرار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی نیکیاں ان کی کمزوریوں پر غالب آ چکی ہیں۔ جب وہ مریں تو خدا کے حضور نیکوں میں شمار۔ بس یہ دعائیں بھی اپنے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص موت سے باخبر رہے اسے زندگی میں ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، اور انا للہ کے پیغام کو سمجھنے کے نتیجے میں ایک انسان عالم بقا میں داخل ہو جاتا ہے۔ انا للہ کا پیغام آپ کو موت سے ڈراتا نہیں بلکہ موت کے خوف کو مار دیتا ہے۔ اگر پوری طرح آپ اس پیغام کو سمجھ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ خدا کے ہیں، خدا کے ساتھ رہ رہے ہیں، خدا کے ساتھ رہیں گے اور اسی کی طرف واپس جائیں۔ یہ جو خدا تعالیٰ کے قرب کا دائمی احساس ہے اور اس کا ہو رہنے کا احساس ہے، یہ پیغام جو آپ کو ملتا ہے کہ تم اس کے ہو تو اس کے بن کر دکھاؤ، یہ ایک ایسا زندگی بخش پیغام ہے جو انسان کو عالم بقا میں لے جاتا ہے۔ موت کی دہلیز اس کی پہلی اور دوسری زندگی میں کوئی فرق نہیں کرتی، بلکہ ایک قدم اٹھانے والی بات ہے، ایک قدم یہاں سے اٹھا دوسری طرف چلا گیا، لیکن یہ لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ بس انا للہ کے پیغام میں بقا کا پیغام ہے۔ میں نے اپنی بچیوں کو ان کی والدہ کی وفات پر جو باتیں سمجھائیں ان میں ایک یہ بات بھی تھی کہ میں نے بہت غور کیا ہے، مجھے تو موت کا کوئی خوف ڈر نہیں، خدا کے حضور پیشی کا ڈر ہے، لیکن موت کا ڈر کوئی نہیں۔ میرے لیے تو بالکل معمولی حیثیت ہے، کوئی جس طرح آج آئے کل آئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف اگر
فکر ہوتی ہے تو ان لوگوں کے غم کی جو پیچھے رہ جائیں گے. اس کے سوا مجھے موت کے تصور میں کوئی بھی اجنبیت دکھائی نہیں دیتی، کوئی بھی ایسی تکلیف دہ بات نہیں ہے جس کے نتیجے میں بے چین ہوں. اور یہ جو پیغام مجھے ملا ہے یہ انا للہ کے نتیجے میں ملا ہے. اس پر جب میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ ہم جس کے ہیں ابھی کل جب اس کی طرف لوٹیں گے اس وقت اس کے نہیں ہوں گے، اس لیے لوٹیں گے کہ اس کے ہیں. ان دو چیزوں میں فرق ہے. اس کی طرف لوٹ کر اس کے نہیں ہوں گے بلکہ ہیں اس لیے لوٹیں. اور اگر اس کے ہیں اور اس کے باوجود اس کے نہ رہے ہوں تو پھر خوف کا مقام ہے. یہ بہت ہی دردناک اور تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. جہاں تک لوٹنے کا تعلق ہے اس انجام کو تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. جو چاہے کر لے، بڑے سے بڑا آدمی بھی آخر جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی جائے گا، بوڑھا بچہ، ہر ایک نے وہاں آخر ضرور جانا ہے. بڑے بڑے اطباء جن امراض کے ماہر ہوتے ہیں بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی تقدیر ان کو دکھاتی ہے کہ اصل غلبہ میرا ہی ہے، اور انہی مرضوں سے مرتے ہیں جن مرضوں کی شفا میں وہ شہرت پا چکے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ تھے جو دل کی بیماری سے گئے، ان کا علم ان کے کام نہیں آ سکا. بس شفا کا علم بھی اور دعا بھی، یہ دونوں چیزیں موت کے سامنے عاجز آ جاتی. اور انا للہ نے جو جس قوت کے ساتھ اس مضمون کو ہمارے سامنے رکھا ہے اس کا اس سے تعلق ہے. تبھی موت کے وقت انا للہ پڑھا جاتا ہے. خدا کا ہونا ایک غالب کی حقیقت ہے اور ایک دائمی حقیقت ہے. اس کی ملکیت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. باقی سب چیزیں عارضی ہیں. اور موت کا ملکیت سے تعلق ہے، کیونکہ جس کی اصل ملکیت ہے وہ بالآخر نمایاں ہو کر اس کی دکھائی دے گی، اور سب دھوکے بیچ کے اڑ جائیں گے جس میں انسان اپنے آپ کو مالک سمجھتا رہا، خواہ عالمی طور پر خواہ مستقل طور پر. سب ملکیتیں فنا ہو جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. قرآن کریم نے مالک یوم الدین کی ہی تعریف فرمائی. وما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. کہ تمہیں کیا پتا کہ یوم دین کیا چیز ہے؟ جب ہم مالک یوم دین کہتے ہیں تو خدا فرماتا ہے کہ بھی سوچا بھی ہے کہ یوم دین ہوتا کیا ہے؟ کیسے تمہیں سمجھائیں کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. کوئی ذات نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے کسی چیز کی مالک ہو. کوئی جان نہ کسی جان کی مالک ہوگی، نہ کسی اور جان کی امین ہوگی، نہ اپنی مالک ہوگی، نہ اپنے لیے کچھ امانت اپنے پاس رکھتی ہوگی. سب کچھ خدا کی طرف لوٹ جائے گا. صرف ایک مالک رہے گا اور وہ خدا کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں رہے گا. تو جب ملکیتیں ساری فنا ہو جانے والی ہیں، اسی کا نام موت ہے. یعنی غیر اللہ کی ملکیت کی ذات میں موت شامل ہے، کیونکہ وہ ملکیت دائمی ہو نہیں سکتی، اس لیے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں مل سکتی. خدا کی طرف لوٹنے کا مطلب اس کی ملکیت کا اس کا ادراک کروانا ہے. یہ بتانا ہے کہ مالک حقیقی وہی ہے، اس لیے تم اس کی طرف لوٹو. اور اگر وہ ملکیت چوری کر چکے ہیں، آپ مالک نہ ہوتے ہوئے اس کا غلط استعمال کر بیٹھے ہوں اور لوگوں کے مالک بن چکے ہوں اور ناجائز ان پر قبضے کیے ہوئے ہوں، ان کی عزتیں، ان کی جانیں، ان کے اموال، ان کی خوشیاں آپ کے ہاتھ میں محفوظ نہ ہوں اور ناجائز آپ نے ان پر تصرف کر لیے ہوں، تو پھر جب مالک کی حقیقی کے سامنے پیش ہوں گے تو یقیناً جواب دیں گے. بس انا للہ کے اندر بڑے گہرے، بڑے تفصیلی زندگی کے پیغام ہیں، اور ہر موت مومن کو یہ زندگی بخش جان پہ لا کے جاتی ہے. جب وہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو یہ اس کا آب بقا ہے جسے وہ پیتا ہے.
لیکن عجیب طرح لوگ پیتے ہیں کہ یہ آب بقا ان کو ہضم نہیں ہوتا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا پی رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ اس کے لیے، اس مرنے والے کے لیے زہر کا پیالہ تھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو گیا اور ختم ہو گیا، بس اس سے آگے کچھ نہیں، میں باقی ہوں. بالکل الٹ بات ہے. پیغام تو یہ تھا کہ تم باقی نہیں رہو گے، اور عارضی طور پر کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا. یہ جانے والا اس بات کو یقینی بنا کر جا رہا ہے کہ تم بھی نہیں رہو گے، اور لازماً تم نے اپنے خدا کی طرف جانا ہے. بس اتنی خفی حقیقت کو بھلا دینا اور اپنی زندگی کو غفلت کی حالت میں بسر کرنا اور ظلم کی حالت میں بسر کرنا بہت بڑا ظلم ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے گی. اپنے حال پر غور کریں، اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، تو آپ کو اپنی ذات میں سے ہی، اپنی ہر ناکامی میں سے مرادیں مل جائیں. اگر اس کے برعکس غیروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کی عادت ڈالی اور دوسروں میں ظلم تلاش کیے اور اپنے ظلم سے غافل رہے، تو پھر آپ کا ہر قدم موت کی طرف اٹھ رہا ہے، غیر اللہ کی طرف اٹھ رہا ہے. آپ خدا کے نہیں رہے اور خدا کے نہیں ہو رہے. اس ظلم کی حالت میں جان نہ دیں. خدا کرے کہ ہم میں سے ہر مرنے والا ایسی حالت میں جان دے رہا ہو کہ اس پر راضیۃ مرضیہ کی آیت صادق آ رہی ہو، وہ راضی حالت میں خدا کے حضور حاضر ہو رہا ہو اور خدا کی رضا پا کر خدا کے حضور حاضر ہو.